بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، جو آج کا ہمارا عنوان ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ اگر غسل کیا جائے، غسل کرنے کے بعد، یعنی مرد ہے یا خواتین ہے، غسل فرض ہوا ہے، غسل فرض ہونے کے بعد غسل کیا ہے، پانی کے ساتھ غسل کرنے کے بعد کیا وضو کرنا پھر ضروری ہے یا نہیں کرنا دوبارہ، یہ آج ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان پہ غسل فرض ہوتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، جس پہ غسل فرض ہے تو اس نے سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے، پانی کے ساتھ دھونا ہے، اور دھونے کے بعد اگر آپ نے جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے اگر آپ کر لیں گے تو آپ کے جو غسل کے فرض ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے، جو وضو کے فرض ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے، اور جو سنتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر اس طرح سے آپ نے وہ غسل کا جو وضو ہے وہ کر لیا تو یقیناً جب آپ نہا لیں گے، نہانے کے بعد پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اسی وضو کے ساتھ ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا وضو قائم سمجھا جائے گا، یعنی وہی وضو جو ہے آپ کا وہ سلامت رہے گا۔ آپ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، یا آپ نوافل پڑھیں، جو بھی عبادت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے جہاں آپ غسل کر رہے ہیں تو وہاں چھت کا ہونا لازم ہے، کیونکہ آپ بغیر لباس کے ہیں، آپ غسل کر رہے ہیں تو اس جگہ کا غسل خانے کی چھت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ غسل کریں گے تو آپ کا غسل جو ہے وہ قائم، وضو جو ہے وہ قائم رہے گا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی وضو کے ساتھ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا دوبارہ، کیونکہ ہم ننگے ہو گئے ہیں، ننگے ہو کر ہم نے غسل کیا ہے، نہایا ہے، تو اب ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے، آپ کا وہی وضو قائم سمجھا جائے گا، اسی ہی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی، ایسے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔